ہاں جی، اب اللہ کا ذکر، پھر اس کا تصور. اب دل کی یا قلب کی وسعت کا معاملہ کیا ہے؟ قلب کی جو وسعت کا معاملہ کمال حد تک ہے. آپ کہیں یہ تو میرے کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ آپ دیکھتے نہیں ہو کہ بعض ایک چھوٹی سی چپ ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا میموری کارڈ ہوتا ہے، اس کی کیپیسٹی دیکھنے، اچھا وہ چھوٹی سی ایک سلاٹ سی ہوتی ہے جو کہ بعض دفعہ اس کا بڑا رکھنے کے لیے لوگوں کو ایزی ٹو کیئر ہو، ایزی ٹو ہینڈل ہو، تو اس کو پلاسٹک کے ایک گیجٹ میں یا پلاسٹک کے اس کو ایک باڈی میں اس کو بند کر دیا جاتا ہے، وہ جس کو آپ تھامتے ہو، پکڑتے ہو. اصل میں اس کے اندر ایک چھوٹا سا ایک ہوتا ہے، چپ ہوتی ہے. تو اس کے اندر اتنی جی بی کا ہو سکتا ہے کہ آپ کا پوری کی پوری لائبریری کی جو بکس ہیں، اس کا جو ڈیٹا ہے وہ اس کے اندر آ سکتا ہے. تو آپ کہیں کہ جی کہاں یہ چھوٹی سی ایک چپ اور کہاں اتنی بڑی لائبریری، ہاؤ اٹ از پاسبل؟ تو ان دس وے دس از پاسبل. تو اسی طرح آپ کا جو قلب ہے، یہ اتنا اس کے اندر اللہ نے وسعت رکھی ہے کہ سمجھ لیں کہ ساری کائناتیں اس کے اندر آ سکتی ہیں. اب اتنی بڑی کائنات ہے، اس کی ایک کائنات، تو اب پتہ نہیں اس کی کتنی کائناتیں ہیں. تو وہ ایک ذات نے آپ کو اتنا بڑا ایک سہولت دی ہے، سمجھ لیں. اس پوائنٹ کو اس کو اللہ کا ذکر کرانا ہے. اچھا، اب انسان کی یہ مجبوری ہے. مجبوری کیا ہے؟ مجبوری یہ ہے کہ جب اس کو کوئی واقعہ بتایا جاتا ہے، کسی چیز کا بتایا جاتا ہے، تو اس کو ویژولائز کرتا ہے، وہ اس کو اپنے تخیل میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا، اس جیسی اس نے چیزیں دیکھی ہوں تو اس سے وہ مماثلت کرتا ہے. اگر اس نے اس چیز کو نہ دیکھا ہو تو انسانوں کا تذکرہ ہو تو ظاہر ہے وہ انسانوں کی شباہت ڈھونڈے گا، کسی کی میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا. اگر کسی پرندے کا ہو تو اس پرندے کے حوالے سے وہ سوچے گا. ایٹ لیسٹ اگر ایک جنرل پرندہ ہے تو اس کے اڑنے کا، اس کے پروں کا، اس کی چونچ کا بھی اس کا کوئی نہ کوئی اس کا سوچے گا ضرور. اسی طرح اب معاملہ ہے اللہ کی ذات کا. اب اللہ کی ذات کا تصور کیے بنا وہ رہ نہیں سکے گا. یہ سن لیں ذرا. کوئی نہ کوئی شبیہ، کوئی نہ کوئی امیج، کوئی نہ کوئی اس کے ذہن میں وہ لاکھ اس کو ہٹانے کی کوشش کرے گا، ضرور آئے گا. ہر ایک انسان کے اللہ سے، اپنے معبود سے، اپنے رب سے وابستگی کوئی نہ کوئی پکچر اس کے ذہن میں اس کے ہوگی، منظر میں ہوگی. آپ اس سے بچ نہیں سکتے. پہلی بات تو یہ. ایسی باتیں شاید آپ لوگوں سے شیئر نہ کی جائیں یا بہت کم ہوگا اس طرح کی باتیں ڈسکس کی جائیں گی. تو یہ ذرا سمجھنے کی باتیں ہیں. اب معاملہ کیا ہے؟ اب آپ نے اپنے رب کو، اپنے معبود کو، اپنے اللہ کو سوچنا ہے. اس کی ذات، اس کی عظمت، اس کی کبریائی کا آپ نے سوچنا ہے، اس سے محبت کرنی ہے. تو پھر آپ کیسے رہ پائیں گے؟ اس ذات کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ سوچیں اور آپ کو کوئی امیج یا کوئی اس طرح کا کوئی ایک تخیل نہ بنے. آپ کا بنے گا. آپ لاکھ اس سے بچنے کی کوشش کریں، بن جائے گا. کرنا کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے متعلق اگر آپ ان کی احادیث سے آپ کچھ روشنی لیں گے یا قرآن سے آپ روشنی لیں گے تو آپ کو اس ذات کی عظمت کا، اس کی کبریائی کا، اس کے ہونے کے کچھ ایویڈنس دیے جائیں گے، نشانیاں بتائی جائیں گی. تو ان نشانیوں سے اس ذات کی عظمت کا اپنے لیول پر ادراک کرنے کی ایک کوشش کرنی ہے. اور اس جیسا کوئی ہے نہیں ہے، لیسا کمثلہ، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اس جیسا ہو سکے پھر ہم یہ کہہ سکیں کہ میرا رب اس جیسا یا اس کی مماثلت ایسی ہو سکتی ہے. اب یہ ایک کنٹراڈکشن ہو گیا کہ ایک طرح اس جیسا کچھ ہو نہیں سکتا، دوسرا ہر کوئی نہ کوئی اپنے ذہن میں اس کا امیج بنائے گا. اس کا امیج بنانا ایک انسان کی ایک ذاتی جو اس کا ایک لمٹ ہے اس کی وجہ سے ہوگا، یا اس کی ایک جبلت ہے یا اس کی ایک عادت ہے، اس کے تحت وہ کرے گا. اب کرنا کیا ہے؟ اب اس کو کیسے ہم بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں؟ ایٹ لیسٹ کہ ہم
میکسیمم حد تک اس کو بہتر کر سکیں، وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی قرآن ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ جب وہ میرے بندے 3 حالتیں بتائی گئیں، 3 حالتیں کون سی؟ کھڑے، بیٹھے اور لیٹے، ان 3 حالتوں میں میرا ذکر کرتے رہتے ہیں، گویا کہ مجھے یاد کرتے رہتے ہیں۔ یاد کیا ہے؟ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کے تخیل، ان کا دل میری طرف کھینچا رہتا ہے۔ وہ مجھے پانے کے لیے، میری ملاقات کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے وہ ہر کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ کائنات پر تفکر کرتے ہیں۔ اب کائنات کیا ہے؟ آپ کے ارد گرد جو چیزیں ہیں ان کو وہ سوچتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، چونکہ یہ میری تخلیق ہے، میری عظمت کا، میری کبریائی کا، تو وہ ان کو سوچتے ہیں کہ وہ کیسی کمال ذات ہے اتنی وسیع کائنات بنا دی۔ دیکھیں، آپ اسٹرانومی کو کم از کم اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنے ستارے یا سیارے، کتنی کہکشائیں ہیں، ایک کہکشاں میں کتنے پلینٹس یا ستارے یا سیارے موجود ہیں، سٹارز ہیں، اور وہ ایک کہکشاں کتنی بڑی ہو سکتی ہے، پھر کتنی کہکشائیں ہیں، ان کا آپس میں کتنا ڈسٹنس ہے۔ تو اللہ کی وسعت کا، اللہ کی تخلیق کے وسعت، اللہ کی جو ایک کائنات اس کی تخلیق ہے، اس کی کبریائی، اللہ کے اکبر ہونے کا، اس کی موجود چیزوں سے، اس کائنات سے وہ کچھ آئیڈیا لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے رب کی عظمت کا یا اس کی ذات کا اپنے لیول تک کا کچھ ادراک کر پاتے ہیں، اور پھر اس ادراک کا جو سفر ہے وہ اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی محبت غالب آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب محبت یا یاد غالب آتی ہے تو پھر اس ذات کا جو تصور ہے وہ معدوم ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کی محبت، آپ کا تعلق، آپ کا عشق، آپ کا سوز، آپ کا گداز اس قدر حاوی ہو جائے گا کہ آپ اس کے بارے میں تصور کریں گے، اس کو سوچیں گے۔ آپ اپنے اندر کے جو آپ کی جو کشش ہوگی اس ذات کو پا لینے کی، اس ذات کے اور آپ کے بیچ میں جو معاملات ہیں ان کی بہتری کی، تو اس طرح شروع کے سفر میں، شروع کی چیزوں میں آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی ہے۔ وہ وسوسے شیطان بھی ڈالے گا آپ کو کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں، کسے سوچ رہے ہیں، کسے جان رہے ہیں، کسے چاہ رہے ہیں، وہ ذات ہے کیسی؟ تو آپ نے اس ذات کی عظمت کا، اس کی ذات کا جو احساس ہے، اس کی کائنات کی ان نشانیوں سے مختلف جو اس نے چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو ان کو دیکھنا ہے، پھر اس کو نشانی جاننا ہے کہ جو یہ بنانے والا ہے وہ ذات خود کس قدر صاحب کمال اور جمال ہے۔ تو اس طرح کا تخیل اس ذات سے ذکر کرتے ہوئے آپ کو بنانا چاہیے، جمانا چاہیے۔ اس کے لیے جو قرآن سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے اس کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے، کسی بھی چیز کو آپ انجوائے جب کرتے ہیں، جب کسی بھی چیز کو آپ اس کو کنسیو کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے حواس خمسہ ہیں۔ حواس خمسہ کون کون سے ہیں؟ جیسے آپ کی دیکھنے کی حس ہے، آپ کے سننے کی حس ہے، آپ کے چھونے کی حس ہے، اور آپ کے چکھنے کی حس ہے، سونگھنے کی حس ہے۔ تو یہ حصے ہیں جو کہ آپ کو کسی بھی چیز سے، اس سے انٹریکٹ کرنے میں، اس کو سمجھنے میں، اس کا مزہ لینے میں یہ چیزیں معاون ہوتی ہیں۔ اب آپ ان کو بروئے کار ذرا لائیں۔ اس ذات کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن اتنا تو ادراک ہو کہ اس کو سب کچھ حد تک، اپنی حد تک، اپنے لیول تک سمجھ پائیں، کچھ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، وہ اپنی سیچوریشن کے لیے، اپنے لیول تک وہ۔ اب ان میں ایک ایک چیز کو آپ دیکھیں، جیسے کہ دیکھنے کی حص ہے۔ اب آپ کیا دیکھتے ہو؟ آپ خد و خال دیکھتے ہو، کلرز دیکھتے ہو۔ اچھا، پھر رنگ، حسن اصل میں رنگ ہے، وہ رنگوں کی مختلف ٹونز ہیں۔
پھر ان کا آپس کا امتزاج ہے. پھر آپ دیکھو کہ اس نے اس کائنات میں آپ کی اپنی اس زمین کے اوپر، اس پلینٹ کے اوپر کس قدر رنگوں کا امتزاج رکھا ہے. آپ دیکھیں وہ تتلی کے کلر دیکھ لیں، اس کے پروں میں کیسی نزاکت رکھی گئی، پھولوں کے طرح طرح کی رنگت دیکھی گئی، پھر پھلوں کی رنگت کمال رکھی گئی اس نے. پھر اس طرح کے ہر ایک چیز کا، انسانوں کے اندر بھی مختلف رنگ ہیں، دیکھیں اس کی ٹون ہے. پھر پتھروں کے اندر بھی مختلف رنگوں کے پتھر ہیں. یہ ایک ایک اس کی تخلیق، اس کے رنگوں کی آمیزش سے کمال آپ کو ملے گی. اگر رنگ ہی دیکھنے ہیں نا، اس کو اس کے رنگوں میں اس کو دیکھیں، اس کی مخلوق، اس کی تخلیقات کے رنگوں سے کے حوالے سے سوچیں. اور سب سے پھر یہ آپ ایٹ دا اینڈ آپ یہ کیا کنکلوڈ کریں کہ سب سے خوبصورت اور کمال رنگ میرے اللہ کا رنگ ہے، جس نے اپنے رنگ سے سارے رنگوں کو کیا کیا، مزین کیا. اچھا یہ میں اس کو بہت زیادہ بتانا چاہیے. اس حوالے میں اتنا ہی بتا سکا کیونکہ ٹائم کی قلت اور میری اپنی لمٹ ہے. اچھا اس کے بعد آپ آئیں، کیا یہ دیکھنے کی تھا سارا معاملہ. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ آپ چکھنے کی آپ چکھتے ہیں، ذائقے چکھتے ہیں، اور وہ ذائقے کمال ذائقے ہیں. آپ اپنے ذائقوں کا ایک اس کی جو تخلیقات ہیں دیکھیں، اس میں سبزیاں ہیں، فروٹ ہیں، خشک میوہ جات ہیں، مختلف اجناس ہیں، اور ہر ایک کی اپنی ہی اس کے اندر اس نے رکھا ہے، وہ جو اس کا ایسنس رکھا ہے، جو اس کی لذت رکھی ہے، جو مزہ رکھا ہے اس نے اس کے اندر جو ٹیسٹ رکھا ہے وہ کمال ہے. بعض تو اس میں آپس میں کچھ ملتے ہیں، بعض کمال جدا جدا ہیں، اور ہر ایک کی اپنی اس کے آپ وہ کوئی لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. آپ رنگوں کو تو بتا سکتے ہیں کہ جی اس طرح کا رنگ فلاں رنگ، لیکن آپ ایسنس کو نہیں بتا سکتے. ہاں اگر کسی نے ذائقہ چکھا ہو کسی بھی فروٹ کا، کسی بھی میوے کا، تو آپ اس کا حوالہ دے سکتے ہیں بھی اس کا ذائقہ اس کی طرح ہے. لیکن آپ کو آن اٹس اون آپ اکیلے سے کسی ذائقے کو لفظوں میں لکھنا چاہیں، آپ لکھ نہیں سکتے کہ یہ ذائقہ اس طرح ہے، اس لفظوں میں نہیں بیان ہو سکتا. اسی طرح چھونے میں دیکھیں کیسی اس کی دیکھیں لطافتیں ہیں، کوئی چیز کس قدر سافٹ ہوتی ہے، کوئی کس قدر ہارڈ ہوتی ہے. اس طرح پھر سونگھنے میں دیکھیں، اس کی خوشبو دیکھیں، ہر ایک کی اپنی ایک خوشبو ہے. یہ سارے آپ اس کی مخلوق سے، اس کی تخلیق سے، اس کی کاریگری کی، اس کی قدرت کا. اچھا یہ اس کی ذات کے اپنے اندر سے چیزیں آئیں. سننے کی جو حص ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اس کی کیسے آپ کو بولیاں ملیں گی مختلف مخلوقات کی. جیسے پرندوں کی دیکھیں کیسی اس کے اندر ایک نغمگی سی ہے، انسان کے اندر اس کے لب و لہجے میں کیسی مٹھاس ہے. ایز اے ہول انسان کو دیکھیں کہ جب بعض انسان کسی انسانوں سے ایسا متاثر ہوتا ہے تو وہ اس پر مر مٹتا ہے، وہ اس کا ہو جاتا ہے، اس پر دل آ جاتا ہے. اب یہ اصل میں وہ اس ذات کی کاریگری ہے، جس کاریگری کی طرف آپ کا دل آ گیا، آپ اس کی طرف آپ انس میں آ گئے، مانوس ہو گئے. تو یہ اس کے اندر رکھا کس نے ہے؟ یہ مختلف نوع جو چیزیں ہیں، یہ ہمیں کسی بھی دیکھیں ایک انسان کا آپ یا کسی بھی چیز کا آپ ایز اے ہول جب حسن لیتے ہو، اس کی خوبیاں لیتے ہو، اس کی شخصیت کا احاطہ کرتے ہو، تو آپ کتنی بے شمار چیزیں ہیں جن کو کاؤنٹ کرتے ہو. اب یہ اس کے اندر رکھی کس نے ہے؟ پھلوں کے اندر مٹھاس، ان کے اندر رنگت، پھولوں کے اندر ان کی نزاکت، ان کے اندر وہ خوشبو، وہ ایسنس، لطافت کس نے رکھی؟ یہ سارے رنگ کس نے بکھیرے؟ سارے ذائقے کس نے رکھے؟ یہ سارے کے سارے اگر آپ ان کو ایز اے ہول ایک آپ لیں تو اس ذات کی کاریگری، اس کا جمال اور کمال، صاحب جمال ہونے کا ایک احساس سا ہوگا. اس احساس کو لیں اور پھر اس کی محبت کی طرف جائیں. اصل ہے اس کی محبت. جب وہ اس کی محبت آپ پر ڈومیننٹ ہوگی، غالب ہوگی، تو پھر آپ کو کسی امیج کی، کسی اس کی ایز سچ کوئی اتنی زیادہ حاجت نہیں رہے گی. ہاں صبر کرنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے. ایٹ دا اینڈ جو اس کے طالب ہوں گے وہ ان کو
اس ذات کو اپنا دیدار بھی کرائے گی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس چیز کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس ذات کا ادراک یا اس ذات کا آپ دیدار نہیں کر سکتے، ایون کہ آخرت میں بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ذات جس صورت میں بھی ہے، جس طرح بھی ہے، وہ ہمیں وہ قابلیت دے گی، اس کی دی ہوئی قابلیت سے ہی انسان اس کا مشاہدہ کر پائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کو اس قابل ہی نہ کرے؟ کوئی یہ کہے کہ وہ انسان کو یا اپنے چاہنے والے کو اس قابل ہی نہیں کر سکتی ذات کہ اس کے لامحدود ذات کا، وہ کہتے ہیں جی اتنی لامحدود ذات ہے، ایسی ذات ہے اس جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، وہ ان جسم سے، ان ساری چیزوں سے تشبیہ سے پاک ذات ہے، وہ جس صورت میں بھی ہے، جس حیت میں بھی ہے، جس جیسے بھی ہے ذات، وہ انسان کو کیوں نہیں قابل کر سکتی؟ وہ ضرور قابل کرے گی۔ میرا تو یہ ایمان ہے کہ وہ اپنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے ہم نے اپنے پوری زندگی جس کے لیے اگر گزاری اور اس کو ہم دیکھ نہ پائیں، جس کے جلوے ہر جات ہے اس کی تخلیقات کی صورت میں، یہ کیسے ممکن نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا دیدار نہ کر سکیں؟ ضرور ہوگا انشاءاللہ دیدار اس ذات کا۔ تو تب تک آپ صبر کریں، اس ذات کے لیے اپنے آپ کا تزکیہ تو کریں، اپنے آپ کو خالص تو کر لیں، اپنے آپ کو اس لیول تک تو لیں، اپنے حد تک، اپنی دی ہوئی، اس کی دی ہوئی صلاحیتوں کے کو بروئے کار لاتے ہوئے کہ آپ اس ذات کا دیدار کر سکو۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم۔